کیا بات ہو رہی تھی رات میں مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ عنہ کی محبت جو ہے وہی اللہ تعالیٰ. بات یہ ہو رہی تھی کہ سباب کے ساتھ ملتی بات ہے یا بے سباب ملتی ہے. اب اگر مضمون کیا ہے کہ یا سباب کے ساتھ ہے یا بے سبب ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سباب کے ساتھ ہے بے سبب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مجاز سے اپنا راستہ طے کروا دے مجاز کے ذریعے، اور چاہے تو ڈائریکٹ کرا دے. لیکن میں یہ خطرہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجاز جو اللہ سے علاوہ نکل آئے اسے مجاز نہ کہنا. وہ مجاز نہیں ہے، وہ رکاوٹ ہے. بات نہیں ہے. وہ مجاز جو ہے یہ حقیقت کے روپ کی بات ہوتی ہے کہ وہ مجاز جو ہے جو الہ کی طرف لے چلے، وہ مجاز کا مجاز کہتے ہیں تاکہ ابھی حقیقت کا طرف ہے. اس کی عقیدی کی بات ہے کہ وہ جو دنیا کے اندر غرق ہے، پیسے سے محبت ہے، مکانوں سے محبت ہے، کرتا جا رہا ہے، اور مکان والی سے بھی محبت کرتا جا رہا ہے، اور اندر ہی اندر غرق ہوتا جا رہا ہے. یہ محبت جو ہے یہ مجاز نہیں کہلاتا. یہ معجز غیر اللہ محبت کہلاتی. غیر اللہ سے محبت تم ضرور کرو گے، یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے محبت تم ضرور کرو، ہر آدمی کرے گا. اب اللہ کرتے ہو یا غیر اللہ سے کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی محبت سے بچو. اور اگر پیر کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ والا ہے، اس کی بات نہیں پوری ہوئی تو تب بھی پوری کی. وہ اللہ پیغمبر سے کہتے ہیں میں عذاب ڈالنے والا ہوں. پیغمبر صاحب بتا دی سر کو کہ عذاب آنے والا ہے. دوسرے دن عذاب نہیں آیا. جو پیغمبر ٹھیک لوگ کہ جناب اللہ آپ نے کیا کہا، یہ کہتے ہو یہ کہتے ہو. میں پوچھتا ہوں مطلب میرے سے کیا ہو، یہ میرے گھر سے جھوٹا ہوگی بات. وہ ذرا ہوئی ناراض ہے تو دوچا کہا ان کا عذاب سے میں نے ڈالا کسی کی دعا سے. اور تیجے میں نے سوال کا واقعہ ہوا تو اسی طرح تھوڑا سفر کرو بٹلی کے پیٹ سے. یہ ہماری مرضی کی بات ہے. عذاب کیا کہ نہ دودھ ابھی میری مرضی ہے، عذاب اندر کیا کہ لے دودھ ابھی میری مرضی ہے. میری بات چاٹ کے اندر تیری کون ہے؟ وہی وہاں شریک کیا ہونا ہوتا ہے. یہ دیکھو وزیروں کی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ کا وزیروں سے چلتا پیور مارشل ایڈمنسٹریٹر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کے درخت کے قریب مت جانا. وجہ تو بتائی نہیں کیوں نہیں جانا. اب ساتھ لگا دیا عقل انسان کو، کیا دے دیا؟ عقل دے دی، شعور دے دیا. اب آدم علیہ السلام پہلے تو کھل جاتے نہیں، بات ہے درخت کے قریب کیا ہے، کیا اسے جانا ہے. آپ کیا مل رہی ہے کھانے کو پینے کو. پھر اللہ کے ساتھ اکیلا دوسرا سے آئے گا، کوئی بندہ ہونے سے ساتھ تھی. چلو ہماری طرف سے شیف لے آئے، جاتے بھی آئے تو آئے. اب دونوں کی کھوج لڑایا، درخت نے آیا بالکل ول آربیٹری ول نہیں جانا. ورنہ کیا ہو جائے گا بتایا نہیں آگے اللہ نے. وہ چور والے لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ واقعہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے. ادھر شیطان کو ادھر سے شیطانی نصیبوں کی بات. انہوں نے بھائی صاحب کے دل کی بات بتائی. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ میاں نے منع کیا کہ درخت کے قریب جانا، کیونکہ اس درخت کا پتہ کھانے سے تم زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی. ہاں پھر خالی کا انداز میں زیادہ خوبصورت ہے راہ دیکھ کے. اب عورت کی ویکنیس ہے، یہ لوگ بتاتے ہیں نہ کتابوں والا کہ ہماری سب کا دیکھا جائے گا. سب سے پہلے ہماری پتہ کھا لیے 10 فال چیز ہو گیا زوال پالو والا سے ہم رجا کے آپ ساتھی تے چلے جا رہے. انہیں کہا وہ بیٹھ کیا جس ساتھی نہ انہیں کہا چلے وہ بھی چلے گا. اور آپ استغفار کا سفر شروع ہوا. اب استغفار کا سفر جو ہے نا عروج کا آغاز ہے، نعمت بغاوت زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر عروج کا آغاز ہے. اس وقت یہ استغفار چلتا 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 پھر جا کے معراج شریف سے عروج مکمل ہوا. اب اللہ تعالیٰ کے بدلے کو واقعہ ہوا. اور آج مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہاں جانا جہاں سے ہم نکلے سے. جنت کیا ہے؟ جہاں سے تم نکلے ہو، جہاں سے آئے ہو وہاں تمہارا جانے کی خواہش کے نام جنت ہے. جس چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش باقی ہو وہ جنت کہلاتی ہے. جنت کیا ہوتی ہے؟ جس نعمت کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے اس کا نام ہے جنت. جس حاصل کے بعد اس سے نکلنے کی تمنا ہو وہ دوزخ ہے. دوزخ کیا ہے؟ جو چیز حاصل ہو گئی ہے اور اس کا جان چھڑانے کی خواہش ہو اس کو دوزخ کہتے ہیں زندگی میں. اور جو چیز ضائع کر بیٹھے ہو وہ دوبارہ مجھے وہ پھر وہی مجھے جسمی ضرور عطا کر، اور مجھے پرانی شراب عطا کر، اور وہ کیا ہے تاکیا وہ وقتلا شراب کو ہم پھر پلا ساکیا.
عطا کہ وہ مجھے مقام میرا مقام آ جائے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساتھی، تو یہ سارے واقعات جو یہ جنت کے ہیں۔ وہ نعمت جس کے چھن جانے کے بعد وہ انسان اس کی تلاش میں، آدمی کے لیے وہی جنت ڈھونڈنے چل پڑے جسے کھو کر، جسے کھونے کے بعد پھر کہتے جہاں سے ہم نکلے جس گلی سے اب اسی گلی کی سمندر وہ جنت کہلاتی۔ تو یہ کہاں سی بات ہوگی؟ کہ دوزخ کیا ہوا؟ جس کے آنے کے بعد اس نجات کی خواہش ہوئی وہ دوزخ ہے۔ جس دور کے اندر دور آگے نجات آتے اس تو دور آپ کے لیے دوزخ کا کام ہے۔ وہ دور جو دوبارہ آئے تو وہ جنت ہے۔ مسلمانوں کے لیے کسی دور کی تمنا ہے نا، کون سا دور پھر آ جائے تو پھر کیا ہو جائے، واقعات کیا ہو جائے۔ اس لیے آپ ان باتوں کو دیکھو کہ آدمی جو ہے یہ تحقیق کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میں بتا رہا تھا کہ وہ پیور اپنی مرضی کو مانے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور سننا شروع ہو جائے تو چاہیے کہ فریاد سنتے ہوئے سارا نظام بدل جائے۔ ایک مائی کی وجہ پہ فریاد آ جائے کہ بھئی جھونپڑی کے اوپر طوفان کیا بادشاہ سلامہ نے، بادشاہ کا محل اڑا رہے، سننے پہ آ جائے تو چوٹی کی فریاد سنے، نہ سننے پہ آ جائے تو امتیں گزر جائے، ملتیں گزر جائے، پواروں اسے کیا مالک جو چاہے۔ اس لیے آپ اسی بات کے اندر آ جاؤ کہ اللہ یہ تو جو چاہے کرے گا تو اپنی مرضی، کہ فریاد ہی کوئی لائب ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ فریاد کریں، اور تم بہتر ہی جانتا ہمیں، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کس الفاظ سے ہم کیا کہیں، جو کہا جائے وہ بھی تو نے سننا ہے، اور جو نہ کہا جائے وہ بھی تو جانتا ہے، کہ اپنا فیصلہ آپ ہی کرو تھی، اور سارے بارے فیصلہ آپ ہی کرنا ہو۔ ہم مطلب اکثر باتیں مانگنے والا عام طور پر اپنے حقوق سے خود ہی معروف کرتا ہے اپنے آپ کو۔ کیا کہا؟ مانگنے والا عام طور پر اپنے حقوق سے معروف کرتا ہے، اس کے بارے سوچا جا رہا تھا اس کو بادشاہ بنا رہا، فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے اس نے دکھاتے جاتی ہے کہ جناب مجھے ایسا ہی لگا دو، کیا بات ہے یہ پٹواری لگا دو۔ اب مطلب وہ مانگنے والا اپنے آپ کو عام طور پر اپنے حقوق سے معروف کر دے، اگر آگے ٹھیک ہے مت مانگو، بات نہیں، اور مانگنا ہے تو مت مانگو، کہ مت تمہاری کی تو بیکار رہ جائے گا، مانگنا تو کیا مانگو، مت مانگو، شعور مانگو، ہاں کہ مانگنا تو کیا مانگو، بات مانگو، اسے شعور مانگو، مانگنے کا شعور مانگو، تو مانگنے کا شعور بہتر ہے کہ خاموشی ہو جائے، اب کہ بن مانگے کھڑے ہو جاؤ، سائل وہ جو سوال نہ کرے، یہ بادشاہ تمدیت ہے نا، سائل کو چاہ جو سوال نہ کرے، جو سوال نہ کرے گا وہیں ٹھہرا جائے گا، اس سے بڑا وسیقہ سوال کرتی ہے، کہتا دینے والے کے ساتھ ہو، لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو لے گئے ہم کیا ہے اس کو نکال دیا گیا، پہلا ہم وقت دینے والے کے ساتھ ہے، لینا ہی نہیں ہمیں کچھ، جس کو ملا وہ کیا عام طور پر تھی، وہ جس کو ملا اس کا بجا فلاں پیر تا کر کوئی چیز بھیج دی گیا، تو پاگل چیز بھیج دیا، کچھ بھیج دیا، اور بدلے میں جس کو اپنا بنا کر رکھا باپا بنا کر رکھا۔ اس لیے دینے والے کے ہاتھ رہو، لینے کی کوشش نہ کرو، جس کو مل گیا اس کو دور بھیج دیا کر، بس جب آپ اس پر عام طور پر سرفراز جب کیا جاتا ہے انسان تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، روانی بات ہے، اسے دوسری منزل میں بھیج دیا جاتا۔ اس لیے یہ بات رکھا رہے کہ پکا رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر ملے گا، جس طرح مانگے بغیر اس نے آنکھ دیا ہے، بینائی دیا ہے، ذہن دیا ہے، شعور دیا، اولاد دیا، ماں باپ نے ہر چیز دیا مانگے بغیر، یہ بھی مانگے بغیر تھے، اس کے کام اس کو نکالے بچوں نے۔ اب آپ سوال وہ آگے طریقے بتا رہا ہوں، سوال کہاں سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہاں یہ بولو بات پر میرے سوال کا جواب اس لیا تو انتہائی ریزن کیا تھا؟ ہاں آپ بولو ڈاکٹر صاحب۔ اب اگر مانگے بغیر ملنا ہے تو تیرے ساتھ، ہاں مانگے بغیر ملنے والی بات یہ ہے کہ مانگے بغیر ملنے کی آج تو بھی چھوڑ دو، مانگے بغیر لے بھی جا سکتا، وہ مانگے بغیر ملتا ہے، یہ بھی ملنے کی تمنا ہے، ملتا ہے تو نہیں ملتا ہے، ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، دے دے گا لے لے گا اس کے کام ہے، تو اسے مغل کرتے جاؤ۔ اور محبت جو ہے نا انجام سے بیجال، انجام فراق ہے یا انجام وصال ہے، دونوں مذہب دینا اللہ کے ہاں، خاص طور پر اللہ کے ہاں وصال فراق ہے اور فراق وصال، جب تک آپ اس سے دور ہو محبت میں آپ سے قائم رہو گے، اور جب اور قریب آ جاؤ گے تو جل کے یاد ہے میرے کو یار دیکھتا ہے میرے تو آپ اس لطف نہیں ہے، وصال ہے کی ہو گیا نا، پر بدلے میں یاد نہیں دے پا رہے، اس لیے اس کا فرق ہے، وہاں فاصلے اور کم فاصلے برابر ہیں، قریب اور بعید برابر ہے اللہ کے یہاں،
اللہ جب بہت مہربانی فرماتا ہے تو اپنے چاہنے والے کے ساتھ تمہاری محبت کرا دیتے، یہ مہربان ہے۔ اور سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اس وقت جب آپ سب سے زیادہ چاہنے والے کے ساتھ محبت کرا دے، ہاں، اور سب سے زیادہ محبوب کے ساتھ محبت کرا دے، بھائی یہ درجہ بدرجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت کرا دے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ اور اس راستے پر چلا دیتی انعام، یہ اس راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہے۔ انعام یافتہ کے نام محبوب کو پر کا ترجمہ انعمت علیہم کا مطلب کیا ہے؟ محبوب۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے محبوب ہے۔ انعمت علیہم کون ہوگا؟ محبوب۔ انعام تو محبوب کی راضی ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا، یعنی ان لوگوں کی جو تیرے محبوب ہے، یا ان لوگوں کی جن کے ساتھ تیری محبت ہے اور جن کو تم سے محبت ہے، ان لوگوں سے قریب نہ کر جن نے محبت نہیں ہے تیرے ساتھ۔ یہ مغضوب لوگ ہیں۔ مغضوب کون ہوگا؟ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، وہ غضب بن لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا محبت والے قرآن کا ترجمہ اور ہے، ہاں بات نہیں، وہاں رزق کا معنی بھی اور ہے، رزق کی محبت ہے۔ تو محبوب کون ہے؟ جو محبوب ہے۔ تو اس لیے انعمت علیہم نے کیا؟ اپنے محبوبوں کا راستہ دکھا اور محبت کرنے والوں کی راہ دکھا، وہ جو تم سے محبت کرتے ہو اور وہ جن سے تو محبت کرتا ہے، اور جو تیری محبت کے باغی ہیں ان کا راستہ دکھا۔ یہ احترام ہے، یہ طریقت ہے۔ اور اس راستے کو کچھ مشائخ کرام نے بڑا افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، انہوں نے خراب، انہوں نے آگے یہاں پر رسد لے رہے، کتے بگا دیے، شیر بگا دیے، چکاری ہو گیا، پلاں ہو گیا، جنوان ہو گیا، اس کو مطلب ناچ گانا بنا دیا، پریشانی ہوگی، قوالی ہو جاری ہے، اسپرٹ آف قوالی بند ہوگی، قوالی کی روح ختم ہوگی۔ اے مشائخ کرام نے کچھ اس کو بازی گری بنا دی، بڑا افسوس ہے، بڑا۔ وہ خانقاہیں، وہ قدیم نام تو آج بھی زندہ ہے۔ وہ لوگ جو تھے خاص مقام والے لوگ تھے کہ ان کے بزرگ جو ہے نا بڑے قیمتی لوگ تھے، بڑے دیکھے، وہ دن کو جاگتے تھے، رات کو رویا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا درمیان میں جو خلیفہ در خلیفہ ہے، خلیفہ در خلیفہ ہے، کچھ بات یہ بیکار بیٹھے، اس لیے لوگ پریشان ہیں۔ اس کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بندے گے گدی کو وراثت سے معروم اذان ہے، گدیاں وراثت سے مر جائیں بس ہے، کیونکہ نہ پیغمبر کی وراثت ہوتی ہے تو نہ پیر کی وراثت ہوتی ہے۔ پیر کی وراثت کون ہے؟ اس کا چاہنے والا، بس جہاں بھی ہے وہ وارث ہے، پیر کی محبت کا وارث ہے، کوئی جہاں چاہنے والا، بس دیکھ پاک۔ باقی یہ خانقاہ تو بند کر دو، حافظ والی بات نہیں رہ گئی۔ چلو یہ بھی ایسی بات ہے۔